السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہونگے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور واقعہ نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت رسول ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اور اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا، عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے کہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینے میں سے 2 سال نکال لو، جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے
6 महीने बचेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ हो तो उसे हलाल का तस्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि ये कुरान के आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन सिपाहियों को दौड़ाया, अल्लाह ना करे उस औरत को संसार कर दिया जाए तो क़यामत के दिन मेरा क्या बनेगा। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे कि ए उस्मान, कल क़यामत के दिन तू अल्लाह को क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और ज़ार कतार रो रही थी और उससे बात कर रही थी। सिपाही भी पहुँच गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पहुँचते ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रज़म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उस ज़मीन में गड़ी हुई औरत ने रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन, मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से मुझे रज़म तो किया जा रहा है लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, ज़िना तो बहुत दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत में ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे मिला दिए जाए, पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसी तरह उस बच्चे की शक्ल सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का वाक़या पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।